بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے بہت منتیں کر کے اپنے گھر والوں کو اس رشتے کے لیے منایا تھا، کیونکہ میرے گھر والے اس جگہ پر میرا رشتہ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ میرے بابا چاہتے تھے کہ وہ اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ایک بہت ہی امیر گھرانہ تھا، اور میرا چچا زاد بھی بہت اچھی نوکری کرتا تھا، کیونکہ وہ بیرون ملک سے پڑھ کر آیا تھا اور بہت بڑا افسر بن چکا تھا۔ پر میرا دل نوریز کے ساتھ لگ چکا تھا، اس لیے میں کسی بھی صورت اس کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ نوریز بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، پر اس کے گھر والے بھی میرے گھر والوں کی طرح اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے۔ نوریز کا رشتہ بچپن میں ہی اس کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہو گیا تھا، اور اس کی ماں یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی میں اسی لڑکی کے ساتھ کرواؤں جو میری بھانجی ہے۔ نوریز نے بہت ساری کوششیں کی تھیں کہ اپنی ماں کو منا سکے، پر وہ ہر کوشش میں ہر بار ہی ناکام گیا تھا۔ اس نے تو اب ہار ہی مان لی تھی اور مجھے یہ بول دیا کہ اس کی ماں مان جائیں، کیونکہ اس کے بابا بھی نہیں ہے۔ میں اپنی بیوہ ماں کو ہرگز ناراض نہیں کر سکتا، اس کی خوشیوں کا واحد سہارا میں ہی ہوں۔ میں اپنی ماں کا دل کسی بھی صورت نہیں دکھانا چاہتا۔ اب میں اپنی محبت کی قربانی اپنی ماں کی خوشی کی خاطر دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جہاں پر میری شادی کروانا چاہتی ہیں، میں اب وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس بات میں میری ماں راضی ہوں گی، اب میں وہی بات کروں گا، کیونکہ میں اپنی ماں کو ناراض کر کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ ماں کے پیروں میں جنت ہوتی ہے، میں کسی بھی صورت یہ جنت کھونا نہیں چاہتا۔ نوریز کی اس طرح کی باتیں سن کر تو میں بالکل ٹوٹ ہی گئی تھی۔ مجھے نوریز کی ہر وہ بات یاد آ رہی تھی جو اس نے محبت میں میرے ساتھ وعدے کیے تھے کہ میں تمہیں زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا، میں تم سے شادی ضرور کروں گا، میں تمہیں اپنا کر ہی رہوں گا، تم بس میرے لیے اپنے گھر والوں سے ایک بار بات کرو۔ جب میں نے یہ ہمت کی تو وہ یہ بات ماننے کے لیے انکار کر گیا۔ اس کے بعد میرے پاس اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں کسی پیر فقیر کے پاس جا کر اس کی ماں پر تعویذ کرواؤں۔ میں نے اپنی ایک سہیلی سے جب اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ اس کی ماں ایک پیر بابا کو جانتی ہیں جو دم درود کرتے ہیں اور تعویذ کر کے ناممکن کام بھی ممکن کر دیتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کے گھر جا کر اس کی والدہ سے اس بارے میں بات کی اور اس پیر بابا کے بارے میں پتہ لگایا، اور اپنی اسی دوست کو ساتھ لے کر اس پیر بابا کے پاس چلی گئی۔ اس پیر بابا نے مجھے کچھ تعویذات دیے اور کہا کہ میں رات کے وقت خوشبو لگا کر لال کپڑے میں لپیٹ کر ان تعویذات کو جلا دوں۔ اس پیر بابا نے ان تعویذات کے بدلے میں مجھ سے 10,000 روپے مانگے تھے، جو مجھے اپنی خوشیوں سے زیادہ بالکل بھی عزیز نہیں تھے۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے 10,000 روپے پیر بابا کو تھما دیے اور وہ تعویذات لے کر اپنے گھر آ گئی۔ رات ہوتے ہی میں نے وہ تعویذات جلا دیے تو اسی وقت مجھے نوریز کا میسج آیا، جو کہ کافی دنوں سے اب مجھ سے کانٹیکٹ ختم کر چکا تھا۔ نوریز کا میسج دیکھتے ہی میں سمجھ گئی کہ پیر بابا کی تعویذات میں تو بڑا ہی اثر ہے۔ نوریز نے مجھے میسج میں لکھا تھا کہ نرمین، میں نے تم سے بہت سارے دن سے بات نہیں کی ہے، اس سے اب میں سمجھ چکا ہوں کہ مجھ سے تمہارے بغیر اب بالکل جیا نہیں جا رہا۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میری تمہارے ساتھ شادی نہ ہوئی تو۔ جتنے دن بھی میں نے تم سے بات نہیں کی ہے، ایک ایک لمحہ میں نے عذاب کے برابر گزارا ہے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کی شادی ہو جائے۔ تم ہی بتاؤ کوئی طریقہ جس طریقے سے میں اپنی ماں کو راضی کروں۔ میں نے تو اپنی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی ہے، میری ماں کسی بھی بات کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ میں نے نوریز سے کہا کہ صبر کرو، تمہاری ماں ضرور راضی ہو جائیں گی، کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ کچھ دن ہمارا سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور ہم دونوں فون پر مسلسل کانٹیکٹ میں تھے۔ میں ایک بار پھر اس پیر بابا کے پاس گئی اور ان کو بتایا کہ آپ کے تعویذات نے کافی اثر دکھایا ہے۔ آپ کے تعویذات استعمال کرنے کے بعد نوریز نے مجھے میسج بھی کیا تھا اور مجھ سے اب کانٹیکٹ میں بھی ہے، تو اس نے مزید کچھ تعویذات مجھے دیے اور کہا کہ یہ اب تمہیں اس عورت کو کسی بھی چیز میں گھول کر پلانے ہوں گے جس کو راضی کرنے کے لیے تم میرے پاس آئی ہو۔ نوریز کے گھر جا کر میں اس کی ماں کو یہ تعویذ کس چیز میں گھول کر پلاؤں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ نوریز کے گھر کو میں بالکل بھی نہیں جاتی تھی اور ہم دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا تو بالکل نہیں تھا، اور ان تعویذات کے بارے میں نوریز کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ مجھ پر خواہ مخواہ ہی شک کر جاتا کہ تم نے ہم پر نہ جانے کس طرح کے عمل کروائے ہیں۔
میں نے ایک دن کھیر بنائی اور اس میں وہ تعویذ گھول دیے۔ میں نے اپنی ایک دوست کے ہاتھوں وہ کھیر نوریز کے گھر بھجوا دی اور کہا کہ یہ ایک نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ تم جب شادی کے بعد ہمارے گھر آؤ گی تو کھیر سب سے زیادہ بناتی رہنا، کیونکہ میری ماں کو کھیر بہت زیادہ پسند ہے اور اس کھیر کے چکر میں ہی تم میری ماں کے دل میں ضرور جگہ بنا لو گی۔ اسی لیے مجھے یہ بات یاد تھی تو میں نے کھیر میں ہی وہ تعویذ گھول دیا۔ مجھے یقین تھا کہ نوریز کی ماں یہ کھیر ضرور کھائے گی اور ویسا ہی ہوا۔ کھیر کھانے کے بعد کچھ ہی دیر میں نوریز کی ماں پر تعویذات کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے نوریز کو کہا کہ اب تم اپنی ماں سے آخری بار بات کر کے دیکھ لو، شاید وہ راضی ہو جائیں۔ تو پہلے تو نوریز بہت ڈر رہا تھا کہ میری ماں ہرگز نہیں مانیں گی، کیونکہ انہوں نے مجھے سختی سے بول دیا تھا کہ اب تم کبھی بھی مجھ سے اس رشتے کے بارے میں بات نہیں کرو گے۔ اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ رشتہ کیا تو میرا مرا ہوا منہ ہی دیکھو گے، میں اپنا دودھ بھی تمہیں کبھی نہیں بخشوں گی۔ تو اب میں کیسے امی سے اس رشتے کے بارے میں بات کروں؟ میں نے اس کو کہا آخری بار تم میرے لیے کوشش کر کے دیکھ لو، تو وہ مان گیا۔ اس نے جیسا کہا آخری بار تم میرے لیے کوشش کر کے دیکھ لو، تو وہ مان گیا۔ اس نے جیسے ہی اپنی امی سے بات کی کہ میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہ نوریز سے کہنے لگی کہ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری خوشیوں کی دشمن نہیں ہوں، تم جہاں شادی کرنا چاہتے ہو وہاں شادی کر سکتے ہو۔ تو نوریز بہت زیادہ خوش ہو گیا اور خوشی خوشی میں اس نے مجھے کال کر کے سب کچھ بتا دیا کہ تم تو سچ ہی کہہ رہی تھی، میری ماں تو شادی کے لیے اب مان گئی ہیں۔ اب مجھ سے تو بالکل بھی رہا نہیں جا رہا، میں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کرنا چاہتا ہوں۔ پر اس سے پہلے میں نے نوریز سے کہا کہ اپنی ماں کو لے کر ہمارے گھر رشتے کے لیے آؤ، اس طرح تو میرے گھر والے مجھے اٹھا کر تمہیں نہیں دے دیں گے، ضرور تمہیں ہمارے گھر رشتے کے لیے آنا ہوگا اور عزت کے ساتھ نکاح کر کے مجھے یہاں سے لے جانا ہوگا۔ اگلے ہی دن نوریز اور اس کی فیملی ہمارے گھر رشتے کے لیے آ گئے۔ تو میرے گھر والوں کو تو اس بات کے بارے میں پہلے ہی معلوم تھا، کیونکہ میں نے اپنے گھر والوں کو نوریز کے بارے میں بتا دیا تھا کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے اور اس کے ساتھ مجھے شادی کرنی ہے۔ میرے گھر والوں کو میری خوشی عزیز تھی، اسی لیے وہ لوگ میرا رشتہ نوریز کے ساتھ کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہم دونوں کی سگائی کی رسم رکھی گئی، جو بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ اب ہم دونوں کی فیملی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اٹیچ ہو گئی تھی اور ہم دونوں کی فیملی ہی بہت خوش تھی اس رشتے سے۔ سگائی کے بعد ایک ہفتے کے بعد شادی کی تاریخ پکی ہو گئی اور اس ہفتے کا ایک ایک دن ہمارے لیے ایک مہینے کے برابر تھا۔ انتظار کر کر کے جب شادی کا دن آ گیا تو ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہمیں اپنی خوشیاں ملنے جا رہی ہیں، ہم اپنی محبت کو پانے جا رہے ہیں۔ شادی بھی ہو ہی گئی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے۔ شادی کی پہلی رات نوریز مجھ سے وعدہ کر رہا تھا کہ میں زندگی میں کبھی بھی تمہیں کوئی دکھ پہنچنے نہیں دوں گا، میں زندگی کے ہر دکھ سکھ میں تمہارا ساتھ دوں گا اور ہر مشکل وقت میں تم مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ اس کے اس طرح کے وعدے سن کر میں بہت زیادہ خوش تھی اور اپنے فیصلے پر مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس سے شادی کر کے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا تھا۔ پر شادی کی اگلی صبح مجھے لگ پتا گیا جب میری ساس میرے کمرے میں آئیں اور مجھے کہنے لگی کہ اٹھو میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ نئی نویلی دلہن سے کس طرح کام کروا سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو رواج ہوتا ہے کہ جب تک دلہن کے ہاتھوں کی مہندی نہیں اترتی تب تک وہ گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی، پر یہاں تو الگ ہی رواج تھا۔ پھر بھی میں نے نوریز کو یا اس کی ماں کو کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے یہی سوچا کہ جو کام کل کرنے ہیں وہ آج ہی صحیح، اپنا ہی گھر ہے، اب تو ساری عمر ہی مجھے اس گھر کے کام کرنے ہیں، تو ابھی سے کیوں نہ میں ان کاموں میں لگ جاؤں، آگے چل کر مشکل بھی نہیں پیش آئے گی۔ میں اٹھ کر تیار ہو کر جب باہر ناشتہ بنانے کے لیے گئی تو میری ساس ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر ابھی خود بیٹھنے ہی والی تھی کہ انہوں نے تو مجھے ناشتہ بنانے کے لیے بولا تھا، تو خود کیسے بنا لیا؟ میں ابھی نوریز کی طرف دیکھنے والی تھی تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ نے ناشتہ خود کیوں بنایا؟ نرمین تو ناشتہ بنانے کے لیے آ ہی رہی تھی۔ تو میری ساس نے اپنے بیٹے سے کہا تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں شوگر کی مریض ہوں، مجھ سے بھوک بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، تمہاری بیگم صاحبہ جب اٹھیں گی اور تیار ہونے میں اتنا وقت لگا دیں گی تو ہم تو بھوکے ہی مر جائیں گے۔ 1 گھنٹہ پہلے تمہاری بیگم صاحبہ کو کہہ کر آئی تھی کہ ناشتہ بناؤ، پر مجال ہے جو یہ فوراً ہی آ جائے، اس کو تو اپنے ہار سنگار سے فرصت ہی نہیں مل رہی تھی، اسی لیے میں نے اپنے لیے ناشتہ خود ہی بنا لیا ہے۔ اگر تم لوگوں کو ناشتہ کرنا ہے تو اپنی بیوی سے کہو کہ تمہارے لیے ناشتہ بنا دے۔
میں نے باورچی خانے میں جا کر اپنے اور نوریز کے لیے ناشتہ بنایا اور ناشتہ لے کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ نوریز میری طرف دیکھ کر مجھے کہہ رہا تھا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی، تو میں نے اس کو بول دیا کہ میرا دل نہیں کر رہا کھانا کھانے کو، اس وجہ سے میرا کافی دل دکھا ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہا تھا کہ تم میری ماں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا کرو، تمہیں تو پتہ ہی ہے نا کہ میں نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر یہ شادی کی ہے، وہ تو میری شادی اپنی بھانجی کی طرف کروانا چاہتی تھی، اب تمہیں ہی ان کا کسی بھی طریقے سے دل جیتنا ہے، میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم ساس بہو جانو، میں اپنی ماں سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اگر وہ غلط بات بھی بولیں گی تو میں ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط بول رہی ہیں، اسی لیے تم کبھی بھی میری ماں کی شکایت میرے ساتھ مت لگانا۔ نوریز نے تو ہمیشہ کے لیے میرا منہ بند کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اس معاملے میں کبھی بھی وہ میری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اب ٹائم سے اٹھنے کی اور سارا کام وقت پر کرنے کی خود کو عادت ڈال دی تھی۔ میں ہر کام وقت پر کر دیا کرتی تھی، پر پھر بھی میری ساس مجھ سے ہرگز خوش نہیں ہوتی تھی۔ نوریز سارا دن جاب پر چلے جاتے تھے اور شام کو 6 بجے واپس آتے تھے۔ جب بھی وہ واپسی پر میرے لیے کوئی کھانے کی چیز لے کر آتے تو اس کی ماں پہلے ہی اس کے ہاتھ سے وہ چیز چھین لیتی اور خود کھانے بیٹھ جاتی، یا پھر جب بھی ہم میاں بیوی اکٹھے کمرے میں بیٹھتے تو وہ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتی، یہ تک نہیں سوچتی تھی کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، انہیں کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک رات تو انہوں نے حد ہی کر دی، جب ہم دونوں رات کو سو رہے تھے اور وہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی اور کہنے لگی کہ اکیلے میں میرا جی بہت گھبرا رہا ہے، مجھے آپ لوگوں کے کمرے میں سونا ہے۔ نوریز کی تو کیونکہ وہ ماں تھی اس کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پر مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا کہ وہ ساس ہو کر بہو کے کمرے میں کیسے سو سکتی ہیں۔ دل تو کر رہا تھا اپنی ساس کو گولی مار دوں، پر میں مجبور تھی، کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، اسی لیے وہ ہمارے کمرے میں ہی سو گئی۔ میں اپنی ساس کا دل جیتنے کی یا ان کو خوش کرنے کی جتنی بھی کوشش کرتی تھی، ہر بار ہی ناکام ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ شاید چاہتی ہی یہی تھی کہ نوریز اور میں ایک ساتھ نہ بیٹھیں اور کم ہی وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، اسی لیے وہ اب آئے دن ہی رات کو ہمارے کمرے میں سو جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے گئی تو وہ مجھے اس طرح اداس اور مایوس دیکھ کر مجھ سے وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ یار ساس نے بہت تنگ کر کے رکھا ہے، وہ تو ہر روز ہی رات کو اب ہمارے کمرے میں آ کر سو جاتی ہیں، تو اس کو بھی اس بات پر کافی حیرت ہونے لگی کہ میاں بیوی کے کمرے میں تو اس کو نہیں سونا چاہیے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اپنے میاں سے شکایت کرو، تو میں نے اس کو بتا دیا کہ نوریز نے مجھے پہلے دن ہی انکار کر دیا تھا کہ میں اس معاملے میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، تو میری دوست نے مجھے ایک آئیڈیا دیا اور کہا کہ تمہاری ساس سے تمہاری جان چھڑوانے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ چند ہزار روپے دینے پڑیں گے اور تمہاری ساس راستے سے ہٹ جائے گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیا طریقہ ہے کہ چند ہزار روپے بھرنے سے میری ساس راستے سے ہٹ جائے گی؟ میں تو لاکھوں روپے بھرنے کے لیے بھی تیار ہوں، کیونکہ میری ساس نے اب میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میری دوست نے مجھے کہا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو پیسوں کے بدلے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور کافی دور پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ واپس آنا ان کا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ ایسا کرنا تو غلط ہے، اس طرح تو ہمیں بہت گناہ ملے گا۔ اس نے کہا اس عورت کو گناہ نہیں ہو رہا جو تمہارا جینا حرام کر رہی ہے، اپنے حق کے لیے انسان کو لڑنا چاہیے، اور اپنے حق کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی دوست کو 20,000 روپے تھما دیے اور کہا کہ جلد از جلد ابھی یہ کام تمام کرواؤ۔ 3-4 دن گزر گئے پر میری دوست نے کوئی کام نہ کیا۔ ایک دن میری ساس جب سبزی لینے کے لیے بازار گئی تو کافی دیر گزر جانے کے بعد واپس نہیں آئی۔ میں کافی پریشان ہو گئی۔ شام کو نوریز کے گھر واپس آنے کا ٹائم ہو گیا اور جب وہ واپس گئے اور اپنی ماں کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ جب نوریز اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے باہر چلے گئے تو میں نے اپنی دوست کو کال کی۔ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ اس کے بندوں نے میری ساس کو اغوا کر دیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ نوریز تو اپنی ماں کو ڈھونڈنے گیا ہے، اگر اس کی ماں اسے مل گئی تو کیا ہوگا؟ میری دوست نے مجھے بتایا کہ میری ساس کو اس کے بندوں نے ایک کوٹھے پر بیچ دیا ہے اور وہاں سے اس کا لوٹنا ناممکن ہے۔ کافی دیر کے بعد جب نوریز واپس آیا تو کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ پولیس پہ رپورٹ کروا دو۔ اس نے مجھے کہا کہ میں پولیس میں رپورٹ کروا چکا ہوں، پر پھر بھی پولیس میری ماں کو ڈھونڈ نہیں پائی۔ نوریز کافی دن اپنی ماں کے دکھ میں نڈھال رہا۔
پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد وہ پھر سے معمول پر آ گیا۔ جب پولیس نے اس کو کہا کہ ہو سکتا ہے کسی حادثے میں ان کی موت ہو گئی ہو، کیونکہ آئے دن ہی ہمارے شہر میں روڈ حادثے تو ہوتے رہتے تھے اور لاکھوں لوگ اپنی جان سے جاتے رہتے تھے۔ نوریز نے پولیس کی بات سے جاتے رہتے تھے۔ نوریز نے پولیس کی بات پر یقین کر لیا تھا کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم دونوں بہت خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اب میری زندگی میں کوئی بھی دکھ، کوئی بھی پریشانی نہیں تھی۔ میں نوریز کے ساتھ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب نوریز اور میں کمرے میں اکیلے بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو نوریز کے موبائل پر واٹس ایپ میسج آیا جو اس کے کسی جاننے والے نے کیا تھا۔ اس میسج میں واٹس ایپ پر اس کی ماں کی ایک تصویر تھی جو شہر کے مشہور طوائف خانے میں طوائفوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ نوریز یہ دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا۔ اس کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں طوائف خانے میں جا سکتی ہے، کیونکہ طوائف خانے میں تو کوئی عزت دار گھرانوں کی عورتیں نہیں جاتی۔ وہاں پر رہنے والوں کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی۔ وہاں رہنے والی عورتوں کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہت بد کردار عورتیں ہیں۔ کیونکہ میری ساس کو اب اس گھر سے گئے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے تو میں نے نوریز کو کہا کہ اب تو تمہاری ماں بد کردار بن چکی ہے، تمہیں اس کو اس گھر میں لانے کی اب کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اس کو گھر واپس لے آئے تو محلے کے لوگ اور ساری برادری تمہیں بے غیرت کہے گی اور اس طرح تو تمہاری بہت ہی بدنامی ہو جائے گی۔ میری بات سننے کے بعد نوریز ایک بہت ہی گہری سوچ میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس نے اپنے موبائل سے اپنی ماں کی وہ پکچر ڈیلیٹ کر دی۔ وہ ساری رات نوریز سو نہیں پایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ساری رات ہی وہ کروٹیں بدلتا رہا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے نیند کی 2 ٹیبلٹس اپنے بیڈ کے دراز سے نکالی اور نوریز کو کھانے کے لیے دے دی۔ وہ ٹیبلٹس کھانے کے بعد سکون کی نیند سو گیا۔ صبح کو جب نوریز اٹھا تو مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ اب اپنی ماں سے کبھی بھی نہیں ملنا چاہتا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کا کوئی بھی ذکر اپنے منہ سے نہیں کیا تھا۔ میں نے شکر کیا کہ وہ اپنی ماں کو اب واپس نہیں لانا چاہتا۔ نوریز اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تو میں نے یہ ساری بات اپنی دوست کو فون پر سنائی۔ ہم دونوں بہت ہی خوش ہو رہے تھے کہ ہم دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور کسی کو ہمارے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا۔ سارا دن گزر گیا پر نوریز گھر واپس نہیں آیا تو میں بہت پریشان ہونے لگی۔ میں نے اس کے نمبر پر کال بھی کی مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ جب بہت زیادہ رات ہو گئی تو نوریز گھر واپس آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنی دیر کہاں پر تھے؟ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور کہا کہ کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ اب تو ہر روز ہی نوریز اسی طرح دیر سے گھر واپس آتے اور مجھے بتانے سے انکار کر دیتے کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ میں ان کی اس عادت سے بہت تنگ آ چکی تھی، کیونکہ میں نے تو اپنی ساس کو بھی اسی لیے گھر سے نکالا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے شوہر کے ساتھ گزار سکوں، پر اب اس کے جانے کے بعد بھی ایسا نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا کہ آفس سے واپس آنے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں تو ضرور جاتا ہے جس کے بارے میں وہ مجھے نہیں بتا رہا۔ مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میرا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ انوالو ہو گیا ہے، جو کہ مجھے بالکل بھی نہیں برداشت تھا۔ دن رات اب میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ نہ جانے وہ کون سی عورت ہوگی جس کو میرا شوہر اتنا زیادہ ٹائم دے رہا تھا۔ میرے شوہر نے تو مجھ سے جینے مرنے کے وعدے کیے تھے۔ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کروں گا۔ ابھی یہی سوچ کر میں دن رات روتی رہتی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں اس سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی کیونکہ میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ میں اب اس موقع کی تلاش میں تھی کہ میرا شوہر مجھے ایک موقع دے دے اور میں اس کو اس عورت کے ساتھ پکڑ سکوں۔ میں نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر سچ میں ہی نوریز کسی عورت کے چکر میں آ گیا ہے تو پھر میں اس سے خلا لے لوں گی، کیونکہ میں اپنا شوہر کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ نوریز کی محبت جھوٹی تھی پر میری محبت بالکل سچی تھی۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میں نوریز کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا تو وہ آفس سے باہر نکلا۔ اپنی بائک پر بیٹھ کر وہ ایک دوسری ہی گلی جانے لگا۔ میں نے بھی رکشہ پکڑ کر اس کا پیچھا کیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نوریز آخر جا کہاں رہا ہے۔ اس طرف تو ہمارا کوئی آنا جانا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس شہر میں تو ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا اور نہ ہی نوریز کا کوئی دوست ہی اس طرف رہتا تھا جس کو میں نہیں جانتی تھی۔ چلتے چلتے نوریز جب ایک طوائف خانے کے پاس جا کر رکا تو میرے سر پہ تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر نوریز اتنا وقت طوائف خانے میں گزارتا تھا۔
میں اس وقت بالکل ٹوٹ کر ایک دم بکھر سی گئی تھی، پر پھر بھی مجھے ہمت کرنی تھی کیونکہ میں اندر جا کر نوریز کو ننگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ پھر وہ طوائف خانے میں اندر چلا گیا اور جب میں اس کے پیچھے پیچھے گئی تو میری تو یہ دیکھ کر روح ہی کانپ گئی کہ جیسا میں سمجھ رہی تھی ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ نوریز اپنی ماں سے گلے لگ کر زاروں قطار رو رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی جدائی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے تو گھر میں بالکل سکون نہیں ملتا، سارا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ آپ میرے ساتھ گھر واپس چلو۔ پر اس کی ماں اسے کہہ رہی تھی کہ اگر تم مجھے گھر واپس لے جاؤ گے تو تمہاری سارے شہر میں بدنامی ہو جائے گی، سبھی لوگ تمہیں کہیں گے کہ طوائف خانے سے لائی ہوئی عورت تم نے اپنے گھر میں رکھی ہے۔ دونوں ماں بیٹے اس قدر رو رہے تھے کہ ان کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو زاروں قطار نکل رہے تھے۔ تبھی میں نوریز کے اور اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میں آخر یہاں پر کیسے۔ میں نے ان کو کہا، آپ گھر واپس چلو، ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کو جو کچھ کہنا ہے کہنے دیجیے، ہمیں آپ کی اور نوریز کی خوشی سے بڑھ کر اب کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے گھر میں جو سکون تھا اب وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ گھر واپس چلنا ہی ہوگا۔ پہلے تو میری ساس بالکل بھی نہیں مان رہی تھی، پھر جب میں نے ان کی اتنی منتیں کی تو پھر جا کر وہ مانی، پر پھر بھی وہ بدنامی سے ڈر رہی تھی کہ کہیں میرے بیٹے کی بدنامی نہ ہو جائے، کہیں میرے بیٹے کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ مجھے اپنی کی ہوئی حرکت پر بہت ہی شرم آ رہی تھی کہ مجھے ایک ماں اور ایک بیٹے کو الگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں کس قدر تکلیف میں تھے اور کس قدر دکھی تھے یہ تو میں سمجھ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ تو صرف وہ دونوں ہی سمجھ سکتے تھے جن پر گزر رہی تھی۔ میں اپنی ساس کو لے کر اپنے گھر آ گئی تو ہمارے گھر میں میری ساس کے آنے سے پہلے جیسا ماحول ہو گیا۔ اب میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ کافی اچھا رہتا تھا، وہ میرا بہت زیادہ خیال کرنے لگی تھی۔ نوریز بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی شادی کے شروع میں کرتا تھا۔ میں نے اللہ پاک سے رو رو کر اپنی کی ہوئی حرکت کے لیے معافی مانگی تھی، کیونکہ میں نے جو گناہ کیا تھا مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ میرا اللہ مجھے اس گناہ کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے ایک ماں اور ایک بیٹے کو جدا کیا تھا جو کہ بہت بڑا گناہ تھا۔ میری اس حرکت کے بارے میں ان لوگوں کو معلوم تو نہیں ہوا تھا، پر پھر بھی میں ان کی نظروں میں بہت شرمندہ ہوتی تھی۔ نوریز اور اس کی ماں سے اب مجھے جو پیار مل رہا تھا میں تو ان کے پیار کے قابل ہی نہیں تھی، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ جو دشمنی کی تھی وہ تو معافی کے لائق بھی نہیں تھی۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ میں نے ہی ان کے ساتھ اس طرح کیا ہے تو مجھے پکا یقین تھا کہ وہ لوگ کبھی بھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے میں نے ان کو نہیں بتایا، کیونکہ میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ نوریز کو اس بات کے بارے میں اگر پتہ چل جائے تو وہ مجھے ضرور طلاق دے دے گا۔ مجھے اپنا گھر بچانا تھا، اسی لیے میں نے اپنے گناہوں کی معافی صرف اللہ پاک سے ہی مانگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔